3 اشخاص پر چوری کا الزام لگا، لیکن مانتا کوئی بھی نہیں۔ مقدمہ حضرت علی کے پاس آ گیا۔ آپ نے اپنی حکمت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ایک دیوار کے اندر 3 سوراخ نکالو ان کے سر کے برابر، اور ان کے سر دیوار کے اندر داخل کر دو۔ جب 3 سوراخ نکالے گئے، تینوں کے سر اس کے اندر داخل کر دیے گئے، تو فرمایا میری تلوار لاؤ۔ تلوار لائی گئی تو آپ نے کہا جو چور ہے اس کی گردن کاٹ دو۔ تو ان میں سے جو ایک شخص تھا اس نے اپنے جسم کو حرکت دیتے ہوئے اپنی گردن پیچھے کی۔ فرمایا یہ حرکت دینے والے چور ہے، چونکہ میں نے کہا تھا کہ جو چور ہے اس کی گردن کاٹ دو، تو باقیوں نے جسم کو حرکت نہیں دی، وہ چور نہیں ہے، اور جس نے حرکت دی یہی چور ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح 2 آدمی کھانا کھا رہے تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھی اور ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ دونوں کھانا کھانے لگے مل کے۔ تیسرا شخص گزرتے ہوئے وہ بھی رک گیا تو اس کو بھی کھانے کے اندر شامل کر لیا گیا۔ اس نے بھی کھانا کھایا تو اس نے جاتی مرتبہ 8 درہم نکال کے دیے، کہا جو میں نے کھانا کھایا اس کا معاوضہ ہے۔ اور جس کے پاس 5 روٹیاں تھی اس نے 5 درہم رکھ لیے اور اسے کہا تم 3 درہم لو، تمہاری 3 روٹیاں تھیں۔ لیکن وہ کہتا ہے میں تو اتنی دیر تک راضی نہیں ہوں گا جب تک تم آدھے مجھے نہیں دو گے، مجھے بھی 4 درہم دو اور 4 آپ لو۔ سمجھایا لیکن بات نہ بنی، معاملہ طول پکڑ گیا، فیصلہ حضرت علی کے پاس آ گیا۔ حضرت علی نے کہا کہ 3 درہم مل رہے ہیں، یہ کافی ہیں، لے لو۔ اس نے کہا نہیں، مجھے 4 درہم چاہیے، جو میرا حق بنتا ہے میں پورا لوں گا۔ آپ نے کہا جہاں تک حق کی بات ہے پھر تیرا حق تو 1 درہم بنتا ہے۔ اس نے کہا کیا بات ہے، وہ مجھے 3 درہم دے رہا ہے اور آپ نے ایسا فیصلہ کیا، کہتے ہیں کہ 1 درہم بنتا ہے۔ تو آپ نے کہا آپ نے حق کی بات کی، حق کے مطابق تو 1 ہی بنتا ہے۔ تو کہا کیسے؟ تو آپ نے کہا کہ ان 8 روٹیوں کے اگر 3 ٹکڑے کیے جائیں تو بنتے ہیں 24 ٹکڑے۔ اب یہ تو پتہ نہیں کہ زیادہ کس نے کھایا کم کس نے کھایا، لیکن آپ تینوں نے مل کر 24 ٹکڑے کھائے ہیں۔ ہر ایک کے حصے میں 8 ٹکڑے آتے ہیں۔ آپ کی روٹیوں کے 9 ٹکڑے بن رہے ہیں، 8 آپ نے کھائے، 1 چھوڑا ہے۔ اس کی روٹیوں کے 15 ٹکڑے بن رہے ہیں، 8 اس نے کھائے، 7 اس نے چھوڑے۔ تو یہ 8 درہم ہیں، 7 اس کے ہیں، 1 تیرا ہے۔ اس نے کہا جناب میں آپ کی بصیرت پہ قربان، مجھے 1 ہی کافی ہے۔ تو آپ کے جو فیصلے تھے وہ حکمت پہ مبنی، اللہ نے وہ علم، وہ بصیرت، وہ شان عطا فرمائی کہ جو علی کا حصہ ہے۔